ہر شے کو پیدا کیا، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ شاعر جو کچھ بھی لکھتا ہے اور اس کا جو کلام ہوتا ہے، اس کے کلام کو پڑھ کر جو اثر پڑتا ہے یا پھر جو اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف کی بات ہے۔ تو حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدا بزرگ برتر جو پروردگار عالم اور کار ساز بھی ہے، جو ہمارے کاموں کو بنانے والا، کار ساز ہمارے کاموں کو بنانے والا، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے۔ آپ دنیا کی یا کائنات کی، آپ چاہے اس دنیا کی، دنیا سے مراد یہ ہمارا گولا جو ہے، تو جس کو ہم انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، تو اس کی، یا پھر آپ آسمانوں میں دیکھیے، خلا میں دیکھیے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے جو بھی چیز کو، تو آپ کو ہر جگہ اس کی کاریگری نظر آئے گی۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزار ہاں نعمتوں سے اس نے ہم کو نوازا ہے، ہزار ہاں نعمت۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف کو بیان کریں۔ اور حمد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نظم کی صورت میں جب شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اور ہماری جو اصل میں یہ جو حمد ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اصل میں مناجات بھی ہے، حمدیہ مناجات ہے۔ تو حمدیہ مناجات میں خاص بات یہ ہوتی ہے، حمد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف شروع سے لے کر آخر تک شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ حمدیہ مناجات، اس کو ہم مناجات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مناجات میں دعا ہوتی ہے، ایسی نظم جس میں شاعر دعا کرتا ہے۔ اور حمدیہ مناجات یعنی اس میں ایسی نظم جس میں شروع میں، اسٹارٹ میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا، اور آخری اشعار میں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گا اپنے لیے۔ تو ایسی حمد کو کہیں گے حمدیہ مناجات۔ ٹھیک ہے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ دنیا کے آپ تمام مذاہب پر اگر غور کریں، ہم اگر ان کو دیکھیں، دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی، ہندوازم کو دیکھو، بودھزم کو دیکھو، سکھ ازم کو دیکھو، تو آپ کو ان سے اگر آپ ان کی کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کرتے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ سب کے سب جو ہے تو ایک خدا پر یقین رکھنے والے ہیں۔ بعد میں آگے چل کر انہوں نے اپنے کئی خداؤں کو انہوں نے تخلیق دی تھی، بنا دیے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں عیسائی مذہب کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور اگر آپ یہی بات اگر کسی عیسائی سے جا کر آپ کچھ کہیں گے تو عیسائی کہیں گا کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر مذہب کے اندر لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ایک خدا کی جگہ کئی خداؤں کو، شیطان نے ان کو بہکایا، انہوں نے لا کے رکھ دی۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر وہ لوگ چل رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ مذہب والے، مگر اگر ان کو غور سے دیکھیں تو یہ سب کا جو ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ایشور کی، ایک ہی اللہ کی، ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعد میں پھر وہ اور دوسرے خدا کو ملا لیتے ہیں، اس وجہ سے پھر وہ ہماری کیٹیگری سے ہٹ جاتے ہیں، مگر آخری کو ہی خدا بنا دی۔ تو اسی لیے شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ رہ گزر کوئی ہو، آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب دیکھ لیں، ان کی کتابوں کو اگر چھانے پڑے تو آپ کو اس کتابوں میں یہی پتہ چلے گا کہ دنیا کو اور پوری کائنات کو تخلیق دینے والی ذات، پورے برہمانڈ کو بنانے والی ذات، پوری کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب بھی انسان دل سے خدا کو پکارے، دل سے اللہ کو پکارے، تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یعنی اس کے دل سے اگر وہ دعا کرے
تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین۔ تو یہاں پر بصیرت کے معنی چشم بینا کے معنی دے رہا ہے وہ دیکھنے والی آنکھ، مراد سچائی کو پہچاننے والی آنکھ، ٹھیک ہے۔ اور بصیرت کے معنی ہے مراد عقل و فہم، اور دل محضو کے معنی ہے غمگین دل۔ چلو آئیے آپ اپنے شعر پر آتے ہیں، مصرے پر آتے ہیں۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، بینائی نظر کو۔ آنکھ الگ چیز ہے، نظر الگ چیز ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے آنکھ والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، صحیح بول رہا ہوں یا نہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا جلدی جلدی۔ آنکھ بچپن سے لے کر انسان نے جوانی تک اچھے سے اسی آنکھوں سے دیکھا، اور بڑھاپے میں آ کر وہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلے گی، یعنی اس کی آنکھیں تو ہے، چشم تو ہے، مگر اس کی بینائی نہیں ہے نا، نور چلا گیا، چشمے وغیرہ لگا کر اس کا آپریشن وغیرہ کر کے اس کو پھر اس کو دکھائی دیتا۔ تو یہاں پر شاعر نے چشم بینا سے مراد ہے یہ، اس نے یہاں پر اس کے معنی میں بتایا کہ حقیقت کو پہچاننے والی۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہے، پیغمبر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کئی دوسرے ادیان جو ہے، جو دوسرے دین جو ہے دنیا کے، وہ یہ ساری چیزوں سے بھٹک گئے۔ تو چشم بینا کو بصیرت، حقیقت دیکھنے کی آنکھ اللہ نے ہم کو عنایت کی، یعنی ہم بہت بڑے خوش قسمت ہے۔ ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم ماں پیٹ سے مسلمان ہیں۔ عام زبان میں ہم یہ بولتے ہیں گھروں میں، ماں پیٹ سے، یعنی پیدائشی، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، تو اس لیے ہم کو کلمہ وغیرہ پیدا ہوتے سے ہمارے کانوں میں اذان، ایک سیدھے کان میں اذان، اور دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت بھی کہہ دی۔ تو ہم تو بہت بڑے لکی ہیں، ہم بہت بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ خدا نخواستہ کہیں اور جگہ ہو جاتے تو کیا کیسا ہوتا، ہم حقیقت کو نہیں پہچان پاتے۔ تو اللہ نے ایک اپنی نعمت ہم سے یہ ہم کو نوازا ہے کہ ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کو ایک اور اس کے نبی کو ایک جاننے والا پیدا، دل محضو کو یقین۔ اور جو ہمارے غمگین دل ہو، انسان جب بھی غم زدہ ہوتا ہے، اس میں پریشانی آتی ہے، غمگین ہوتا ہے، تو خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو غمگین دلوں کا سہارا اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو سارے غموں کو دور کرنے والی ہے۔ اور غموں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صبر کرنا چاہیے۔ انسان اکثر غم کے عالم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے گناہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، یا کچھ ایسے کلمات وہ اپنے زبان سے نکالنے شروع بہت۔ اب دیکھیے، کوئی اگر بہت زیادہ نیک انسان ہے اور اس کو بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس وقت میں ہم صبر کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ سوچے، وہ کبھی کبھی وہ نمازی پرہیزگار آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنے روزے رکھا، میں نے اتنے سال نمازیں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں ایسا کر دیا، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے کہ جب میں تمہیں میری اتنی عبادت کیا اور میں نے تجھے تھوڑی سی تکلیف دیا، اب تیرا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کر لے تو وہ جیت گیا۔ تو صبر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو غمگین جب انسان ہو جائے تو اس کو سہارا دینے والی ذات اللہ۔ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو انسان جب بہت زیادہ دنیا کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، مشکلوں میں سے گھر جاتا ہے، تو ایسے وقت میں جب اس کے سارے جو مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایک دروازہ اس کے پاس میں آلریڈی کھلا ہی رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ، وہاں سے اس کو سہارا ملتا ہے۔ اب اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک محاورہ بھی ہے، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا۔ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا سے مراد یہ ہے کہ تنکا جو جھاڑو وغیرہ آپ لوگ گھر میں لگاتے ہیں نا، جھاڑو کا ایک جو ہوتا ہے دانہ جو کیا بولیں گے اس کو، ایک اس کا ریشہ، جھاڑو کا ایک ریشہ، وہ تنکا کہلاتا ہے۔ یا اگربتی کی جو لکڑی بعد میں جلنے کے بعد میں جو ہے، وہ بھی ایک طرح کا تنکا ہی ہوتا ہے، تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے تنکا۔ تو ڈوبتی آس کو تنکے کے، جب پورا جہاز ڈوب جائے، مگر ایک تھوڑا سا بھی اگر اتنا سا بھی اگر بولتے ہیں نا ڈوبنے والے کو سہارا، وہ ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے، اس تنکے کا بھی سہارا تلاش کرنے کی کوشش۔ تو یہ ذات ہے اللہ کی، جب وہ دنیا میں وہ سارے دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں،
तो फिर वो एक ये दरवाज़ा ऐसा है कि जो यहाँ से खाली हाथ भी वापस नहीं जा सकता, अल्लाह के दरबार से वो खाली हाथ नहीं लौट सकता। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व कमर, अगला मिसरा है। और ये जो शेर है असल में बहुत पाए का शेर है, और इसके ऊपर इंसान ने अगर आप लोगों ने अगर इस पर गौर करें ना, तो इतने दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी कि आप हैरान और दंग रह जाएंगे इस शेर से। साइंस वालों के लिए तो बहुत आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है। तो ज़मीन के बारे में हमने पढ़े कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चाँद, चाँद भी निकल रहा है, डूब रहा है। और अभी तो रमज़ान के महीने में आप चाँद भी देखिए, रोज़े शुरू करने से पहले भी और रोज़े ख़त्म करते वक्त में भी हम चाँद देखकर ईद मनाते। तो आपने देखे होंगे कि चाँद जो है तो अपनी शक्लें बदलता है, पूरे महीने भर वो अपनी शक्ल बदलता है, 7 दिन में वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे फिर और आधा आधा होने लगता है। और ये एक बार से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से, जो जब से हमको यानी जब से अल्लाह ने इनको बनाया तब से ये हो रहा है। आप सुबह उठने में लेट हो सकते हैं, आप कहीं जाने में लेट हो सकते हैं, आप रोज़ाना कोई काम अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप उसमें लेट हो सकते हैं। चाँद का निकलना और उसका डूबना लेट नहीं हो सकता, सूरज का निकलना और उसका डूबना लेट नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज सूरज ने छुट्टी ले लिया, कंटिन्यू 2 दिन रात रहेंगे, या फिर सूरज कंटिन्यू 2 दिन तक के दिखाई देगा। उसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल टाइमिंग से चल रही है। वो अपना अपना जो ताबेदारी है वो अपना जो अल्लाह का जो हुक्म है उसको वो बजा ला रहे हैं, वो निकल भी रहा है, घूर भी हो रहा है। चाँद भी अपनी तरह से अपने काम में लगा हुआ है, ज़मीन भी अपनी तरह से अपने काम में लगी है। अच्छी बात है, शिक्षिका कह रही है कि 5:30 घंटे, चलिए माशाअल्लाह। तो ये तो हमारी ज़मीन और हमारे सूरज और हमारी इनकी बात हुई। अगर आप उस आसमान में गौर करें तो लाखों ज़मीनें अल्लाह ने पैदा किया, लाखों सूरज अल्लाह ने पैदा किया, लाखों करोड़ों तारे अल्लाह ने पैदा किए, जिनकी गिनती भी नहीं कर सका आज तक के किसी दुनिया के कंप्यूटर ने। इंसान ने सुपर कंप्यूटर भी बनाया, चीन ने सुपर कंप्यूटर बनाया, उसने तक भी वो भी ये नहीं बता सकता कि आसमान में कितने तारे हैं, कितने सूरज है, कितनी ज़मीनें हैं, कितनी कायनात है, कितनी निज़ाम शमसी है, कितने ब्लैक होल है, कुछ भी नहीं पता। कहाँ से ये शुरुआत हुई है इस कायनात की, कहाँ ख़त्म हुई, ज़मीन किस तरह से बग़ैर सहारे के ये खला में टिकी हुई है, सूरज के आसपास में कोई खंबा वगैरह नज़र नहीं आ। वैसे अगर हम अगर छत भी अगर खड़े करने की कोशिश करें तो खड़े नहीं कर सकते बग़ैर सहारे के। इतनी बड़ी दुनिया खला के अंदर बग़ैर सहारे के रुकी हुई है। अच्छा, रुकी हुई है तो एक जगह पर ही है, ऐसा भी नहीं कि ये कहीं ये सूरज को छोड़ के वो दूसरे सूरज के पास में चली गई, या फिर ये सूरज यहाँ से निकल कर कोई दूसरा सूरज आ गया। यानी ये सब के सब अपनी जगह पर अपनी अपनी टाइम पर बिल्कुल पाबंदी के साथ में अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक अंग्रेज साइंसदान ने कहा था कि बिल्कुल ये इनको कोई एक ताकत है जो चला रही है, पूरे निज़ाम शमसी को भी और पूरी कायनात को भी। अगर ज़मीन एक सेकंड के लिए भी चलना रुक जाए ना तो दुनिया तबाह हो जाए, मौसमों में तब्दीली आ जाए, सारा निज़ाम ज़मीन का दिरहम बराम हो जाए एक सेकंड के लिए। सेकंड कितना होता है आपको पता है, जो घड़ी में चलता है सेकंड का काटा, वो उतना एक सेकंड के लिए भी अगर वो थम जाए, रुक जाए ना, तो पूरा निज़ाम हमारा चेंज हो जाए ज़मीन पर। आप अंदाज़ा लगा लो इस बात से कि इनको चलाने वाली ज़ात, इनको पूरा गाइड करने वाली ज़ात कौन है, किसने इनको ये सारी चीज़ें करने का मजबूर ये करने के लिए कहा, कौन इनके ऊपर कंट्रोल किए हुए है, तो वही ज़ात अल्लाह की है, जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना तो है। और इनका ये चाहे इंसान देखो, जो चीज़ अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं और इनको सबको फना होना है सिवाय अल्लाह की ज़ात है ना। क़यामत जो है तो हर जगह हर चीज़ पर आना, सब चीज़ें, ज़मीन भी ख़त्म हो जाएंगी, चाँद सूरज तारे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की रहेगी, ठीक है। और इसलिए अंजाम ज़मानत हुए इनकी ये सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े में, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में। ज़िंदगी देने वाली ज़ात भी अल्लाह है और मौत को भी मौत देने वाली ज़ात अल्लाह है। एक वक्त आएगा कि मौत को भी अल्लाह ताला मौत दे देगा, वो भी अल्लाह है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा काफ़ी टाइम हो गया, इंशाल्लाह आप